میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ظہور اسلام سے پہلے عرب کا حال۔ اس سے پہلے کے دو بیانات میں آپ سن چکے کہ ظہور اسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی۔ ناظرین، چونکہ ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اس لیے آج خاص عرب کے حالات بیان کیے جائیں گے اور تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی حالات کیا تھے۔ ناظرین، اللہ کے مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد میں ملک عرب میں توحید الہی کی شمع روشن کی اور خالص خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور سارا عرب خصوصاً مکہ اور اس کے اطراف و جوانب میں دعوت اللہ کے لیے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے زندگی بھر لوگوں کو دین حق کی دعوت دی اور بوقت وفات اپنی اولاد کو ہمیشہ ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہنے کی وصیت و تاکید فرمائی۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا اجمالی بیان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا نانہیال عرب کا قدیم حکمراں قبیلہ بنو جرہم تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ مزاز یا مزاز یا مزماز اپنے علاقہ کا واحد فرما روا تھا۔ یہ مزاز اپنے علاقہ کا واحد فرما روا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف مصر سے جا ملے۔
جنوب کی طرف یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں شام سے جا ملیں، یعنی ملک شام سے، جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے۔ بنو اسحاق سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح ایک ہی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بابل اور مصر کے قدیم علم و تہذیب کے مالک ہو گئے، اور بحر ہند اور بحیرہ احمر کے ایسے بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جہاں سے اس وقت کی تمام متمدن دنیا کی تجارت پر وہ اپنا قبضہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند قیدار ایک نہایت نامور شخص گزرا ہے۔ قیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس گھر خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے حقوق کو ہمیشہ پورے طور پر ادا کیا تھا، جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی۔ قیدار کی اولادوں میں 37 پشت کے بعد عدنان اول ایک نہایت اول العزم انسان گزرا ہے، جن کے چھوٹے بھائی عق نے یمن میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ عدنان کے بعد اولاد اسماعیل پر بنو جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا۔ بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ اولاد اسماعیل کے نانہیال کے لوگ تھے، تاہم بنو جرہم نے ان کو سن 207 عیسوی میں مکہ سے نکال دیا۔ جس کی وجہ سیاسی وجوہات تھیں، یا پھر وجہ یہ تھی کہ بنو اسماعیل اب تک اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے تھے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے، بت پرستی میں بنو جرہم کا ساتھ نہ دیا تھا، اس عمل میں ان کی مخالفت کرتے تھے، بت پرستی میں ان کی مذمت کرتے تھے، اور اپنے آبا و اجداد کی طرح لوگوں کو خالص توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ ناظرین، یہ وجہ تاریخی حقائق پر پورا نہیں اترتی ہے، تاہم یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ بہرحال آگے چل کر قصے نے، جو عدنان دوم سے 15ویں پشت میں ہے، دوبارہ مکہ پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے سن 440 عیسوی میں مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھ کر رفادہ، سقایہ، حجابہ اور قیادہ کے عہدے قائم کیے۔ ان عہدوں کے تحت حاجیوں کی میزبانی کرنے، انہیں پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی خدمت وغیرہ کے فریضوں کی انجام دہی متعلق تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ عہدے قائم کیے، نیز ایک قومی نشان بنایا جسے لوا کہتے تھے، جسے اردو میں پرچم اور جھنڈا کہا جاتا ہے، اور ایک قومی مجلس بھی قائم کی جسے وہ ندوہ یا دار الندوہ کہتے تھے۔
جس میں اشراف مکہ بیٹھ کر اپنے ملکی نظام پر تبادلہ خیال اور اہم امور پر مشورے کرتے تھے۔ گویا وہ ان کی حکومت و سلطنت کا پارلیمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور شعبے بھی قائم کیے۔ قصے کے بعد ان کا فرزند عبد مناف، پھر ان کا فرزند ہاشم، پھر ان کا فرزند عبد المطلب، پھر ان کا فرزند ابو طالب اپنے اپنے عہد میں مکہ کے محترم سردار ہوتے رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے، حضرت عبد المطلب کے پوتے اور حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے حالات ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں ضمناً میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی اپنے آبا و اجداد میں جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے قریشی کہلاتے ہیں وہ کون تھے اور ان کا زمانہ کیا تھا؟ تو واضح رہے کہ اولاد اسماعیل میں عدنان کی نسل میں فہر نام کا ایک اعلیٰ صفات کا انسان گزرا ہے۔ ان کا لقب قریش تھا۔ جن کا لقب قریش تھا وہی خاندان قریش کے مورث اعلیٰ ہیں۔ قریش کے تمام خانوادے انہی کی نسل سے تھے، انہی کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام بھی قریشی کہلاتے ہیں۔ یہ فہر جن کا لقب قریش تھا، قصے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ان سے 5 پشت پہلے گزرے ہیں۔ بہرحال اب تک کے بیان سے آپ سمجھ گئے کہ عرب میں بسنے والے کون لوگ تھے اور ان کا اپنے ہمسایہ ممالک کی قوموں سے کیا تعلق تھا۔ اب سنیے عرب کا محل وقوع۔ ملک عرب ایک ایسا جزیرہ نما خطۂ ارض ہے جس کے مغرب میں بحیرہ احمر، جنوب میں بحر ہند، مشرق میں خلیج فارس اور شمال میں ملک شام ہے۔ عرب کو ملک شام سے وہ سلسلہ کوہ جدا کرتا ہے جو اس کے شمال میں چلا گیا ہے، اور مصر سے آبنائے سوئز جو پہلے خاکنائے سوئز سے موسوم تھی الگ کرتی ہے، جبکہ ہندوستان اور عرب کے درمیان خلیج بحیرہ عرب واقع ہے۔ ناظرین، مملکت عرب اپنی وسعت اور پھیلاؤ میں مملکت فرانس سے لگ بھگ 2 گنا بڑا ہے۔ ملک کے مختلف حصے اپنی خاص خصوصیتوں سے ممتاز ہیں۔ یمن کی وادی اور طائف کے پہاڑ ایسے سرسبز ہیں کہ ہند و پاک کے بہترین حصوں کو رشک آتا ہے۔ الحجر کی پتھریلی زمین اور وسط عرب کا وسیع ریگستان اس قدر بے آب و گیا ہے کہ صحرائے اعظم افریقہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں عرب کی سیاسی حالت یہ تھی کہ اس کے جنوب میں سلطنت حبشہ کا، مشرق میں سلطنت فارس کا اور شمال میں روما کی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کا قبضہ تھا،
اور ان میں سے ہر سلطنت مکمل عرب پر قابض ہونے اور تمام اہل عرب کو اپنا غلام بنانے کے لیے بےتاب تھا، بلکہ اس کے بعد سرحدی علاقوں پر ان سلطنتوں کو تسلط حاصل تھا۔ اس طرح اہل عرب کے لیے اپنی خود مختاری کی بقا پر ایک سوالیہ نشان قائم تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کی مذہبی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ملت ابراہیمی پر قائم رہی، یہاں تک کہ مدتوں بعد دنیا کی دیگر قوموں کی طرح وہ بھی راہ راست سے منحرف ہو گئے اور دھیرے دھیرے ہر طرح کی برائیاں ان میں بھی پیدا ہو گئیں۔ وہ بھی عرب کے دیگر قبائل کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ مکہ اور اس کے اطراف و جوانب میں بلکہ پورے عرب میں شرک اور بت پرستی عام ہو گئی۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔